السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی جو ٹاپکس ہے وہ آج کی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ تو زیادہ کورٹس کی ہیں آج، تو آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ عوام کی جو مشکلات ہیں ان کے اوپر بات کریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ بجلی کے جو بلوں نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، عوام کہاں جائیں گے۔ حکومتی اقدامات جو ہے کے باوجود، تو بظاہر یہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں گو کہ ان کا ڈومین نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایف آئی اے کو یوز کریں گے اور اوور بلنگ جو ہے عوام کو جو اس کا سامنا ہے اس کے لیے ہم یہ سزائیں دیں گے۔ تو لیکن اب بھی جو ہے اوور بلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ آج کی بھی جو رپورٹ ہے، جتنے لوگوں نے ایز اے جرنلسٹ میرے سے اپروچ کیا ہے، اور خود میرا بل بھی جو ہے اور باقی سب لوگوں کے بھی اس طرح ہے کہ وہ اوور بلنگ ہے، وہ طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرتے کیا ہیں یہ عوام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بھاری ٹیکسوں کی ماری ہوئی عوام کا پرسعان حال کون ہوگا، کیونکہ جو ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف کا بنایا ہوا بجٹ ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا رنگ لائے گا، وہ تو کسی چیز سے جو ہے وہ آ رہی ہیں، کسی احساس سے، کسی پرابلم ان کو ہے نہیں ہے، تو وہ عوام کا تو کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ تو صرف ایک نعرے بازی ہے۔ تو عوام کا پرسعان حال کون ہوگا، اور کیا کرپٹ بیوروکریسی آئی ایم ایف کے لگائے ہوئے بھاری ٹیکس جو ہے وہ وصول کر پائے گی، یہ ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہوگا میرا اپنے گیسٹوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ سیاسی جو اس وقت پوزیشن ہے پاکستان کی، اس میں عمران خان صاحب نے بھوک ہڑتال کی دھمکی دے دی ہے، اور اسلام آباد میں پی ٹی آئی کو جلسہ نہیں کرنے دیا گیا۔ یہ ہم بات کریں گے کہ ایک جائز جو ان کا مطالبہ تھا سیاسی ایکٹیویٹی کا، احتجاج کا، اس کو اجازت کیوں نہیں دی گئی، اور مسلسل ان کو جو ہے، کیونکہ بظاہر تو جو ہے سو کال ڈیموکریٹک اس وقت دور چل رہا ہے، تو اس میں ایک مخصوص جماعت کو جلسے کی اجازت نہ دینے کے پیچھے کیا ان کی جو ہے پلاننگ ہے، یا یہ کیوں نہیں دیا جا رہا۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ججز کو جہاں پر ملائن کیا جا رہا ہے، ججز کے اوپر ریفرنس بنانے کی بات کی جا رہی ہے، ان کو سوشل میڈیا پہ ملائن کیا جا رہا ہے۔ آج تحریک انصاف نے آج اور کل ببانگ دوہل کہہ دیا کہ ہمیں چیف جسٹس پر اعتماد نہیں ہے۔ یہاں یہ ایک بات میں کرتا چلوں کہ جب جسٹس گلزار چیف جسٹس سے، تو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے کسی کیس کو جو ہے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ سنیں۔ لیکن حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ اتنے بڑے منصب پہ وہ بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے دماغ میں کوئی بات ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں بقول پی ٹی آئی کے لیڈران اور عمران خان، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہر کیس میں چیف جسٹس صاحب کیوں بیٹھتے ہیں۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ نیاز اللہ نیازی نے 2 دن پہلے بھی ان کو جو ہے ان کے عدالت میں بھی ان کے اوپر اعتراض کیا تھا، جس پر چیف جسٹس صاحب برہم ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک نظریاتی پی ٹی آئی تھی، تحریک انصاف تھی، جو ہم نے دیکھا تھا کہ جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا سمبل کا، تو وہ سامنے آئے تھے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی جو بلے باز کا نشان ہے اس کے اوپر الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کے اراکین، اور اس کے بعد وہ بڑی مخدوش حالت میں سامنے آئے تھے، پریس کانفرنس انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا جی کہ جی میں جو ہے میری جو جماعت ہے نظریاتی، پاکستان تحریک انصاف نظریاتی، ہم اس کو بلے کے اوپر کسی کو انتخابی نشان نہیں لڑنے دیں گے۔ ان کے جو چیئرمین یا صدر تھے اختر اقبال ڈار صاحب، انہوں نے آج ایک بیان دیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں، ان کو کون لاتا ہے۔ انہوں نے میڈیا میں یہ کہا کہ اراکین اسمبلی بجلی کے علاوہ مفت بجلی کے علاوہ بجلی چوری میں بھی ملوث ہیں، اور ہر حلقے کے عوام جو ہیں اپنے اراکین اسمبلی کے بلوں کے اوپر بھی نظر رکھیں، ان کے میٹروں پہ بھی نظر رکھیں۔ یہ اشرافیہ مفت بھی لیتی ہے اور بجلی چوری بھی کرتی ہے، یہ بھی بیان آیا۔ انٹروڈکشن کراؤں گا مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں آخر کب تک میں۔ شیخ انعام صاحب ہیں، ویلکم ٹو دا شو جی شیخ صاحب۔ تھینک یو سر۔ غلام عباس ہرل صاحب ہیں، ہرل صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ اور ہمارے سینئر اینالسٹ ہیں عبد الباسط خان صاحب، باس صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ شیخ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، ٹاپک ذرا زیادہ ہے، تھوڑا ٹائم لے کے آگے چلتے ہیں۔ بجلی کے بلوں نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، عوام کہاں جائیں گے؟ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی داموں کے باوجود، میں اقدامات نہیں کہوں گا، حکومتی داموں کے باوجود عوام کو اوور بلنگ کا سامنا ہے، اور میرے خیال میں
اتنی تنخواہیں نہیں ہیں جتنی ایک عام آدمی کا بل آ رہا ہے. یہ اب ہوگا, ہونے کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف بھائی, آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ گفتگو کر سکیں. بجلی کے بلوں کے اوپر اگر آپ ذرا اس کے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا, جس کو آپ گردشی قرضہ کہتے ہیں یا انٹرنل ڈیٹ کہتے ہیں. آپ کا انٹرنل ڈیٹ اس ٹائم 75% سے اوپر جا چکا ہے. یہ وہ حالات ہوتے ہیں 75% سے اوپر جانا جہاں پہ آپ باقاعدہ الاؤ کر دیتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. تو گردشی قرضہ یا انٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ آپ کا اس حالت پہ پہنچ چکا ہے ابھی کہ آپ کو ڈیفالٹ کرنا پڑ جائے گا. آج نہیں کریں گے کل, کل نہیں کریں گے پرسوں. ٹیکنیکلی ان کی سوورن گارنٹیز کر چکے ہیں. جی معیشت دان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں انٹرنل ڈیٹ پہ, ایکسٹرنل پہ نہیں. ایکسٹرنل ہمارا 7% ہے, اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. انٹرنل ڈیٹ اتنا بڑھ چکا ہوا ہے کہ ہم اس کو وائبل ہی نہیں رہا. اگر ہم اس کو کینسل کرتے ہیں ان ڈیلز کو تو وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جاتے ہیں, جیسے کہ خان صاحب نے کوشش کی تھی. اور اس کے بعد پھر آپ کی سوورن گارنٹیز ہیں اور وہ سارا معاملہ, جب تک آپ اس کے اوپر اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتے کہ ہم آپ کو یہ پیسے نہیں دے سکتے, ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں انٹرنلی, اس وقت تک تو یہ معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا جائے گا. ابھی یہ 75% ہے, یہ اور بگڑنے والا ہے. یہی وجہ ہے اس ماہ کے اندر 10 روپے یونٹ پھر بڑھا ہے اور آئی ایم ایف نے پھر دوبارہ نوٹس کر دیا. آئی ایم ایف کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی خلائی مخلوق. آئی ایم ایف نے صرف آپ سے یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں, یہ آپ کس طرح واپس کریں گے. آئی ایم ایف نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ایم پی اے, ایم این اے, منسٹرز, بیوروکریٹس ان کے پیسے کم کریں. انہوں نے کبھی نہیں کہا ان کی حصائشیں کم کریں. انہوں نے کبھی نہیں کہا آپ اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز کم کریں. آئی ایم ایف کو کیا ہر وقت قوم نظر آتی ہے؟ تو یہ بڑا المیہ ہے. اور ایک عام آدمی کا اس ٹائم حالت یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بل دینا از امپاسبل, کیونکہ اگر اس کی تنخواہ 45,000 اور 35,000 بل آ رہا ہے, آپ مجھے خود بتا دیجئے وہ کس طرح کرے گا. ریسرچ ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم, ریسرچ یہ آئی ہے کہ جو لوگ جو آپ کے جس طرح یہ کاریگر ہوتے ہیں, پلمبر یا کارپینٹر یا یہ لوگ جو ہاتھ لگانے کا 3,000 4,000 لے لیتے ہیں, یہ ایک ماہ میں آرام سے 3-4 لاکھ کما لیتے ہیں. یہ اس زد میں نہیں آتے. آپ کا جو اصل وہ لوگ مارے جا رہے ہیں وہ سیلریڈ کلاس ہے, کیونکہ سیلریڈ کلاس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے وہ اپنی انکم کو کسی طرح اور انکریز کر سکیں. تو سیلریڈ کلاس کے اوپر جب بل آتا ہے تو دے آر لیفٹ ود نو آپشن بٹ ٹو ڈیفالٹ, اور یہی ہو رہا ہے. سیلریڈ کلاس چیزیں بیچ کے اپنا کر رہے ہیں. اب آپ آ جائیے کہ یہ آئی پی پیز کیا بجلی بنا رہے ہیں, یا آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں آئی پی پیز بجلی نہیں بنا رہے. پاکستان کا انڈیا کے ساتھ تو آپ مقابلہ ہی چھوڑ دیجئے, اس پورے ایشیا ریجن کی میں بات کر رہا ہوں, پورے ایشیا ریجن کے اندر سب سے مہنگی بجلی ہماری ہے. چائنا کے اندر ایک ڈرائیور $1,000 لیتا ہے, ڈرائیور کی میں بات کر رہا ہوں. ایک خانسامہ $800 لیتا ہے. آپ اس سے سیلری کمپیریزن کر لیں, سیلریز ہماری ایتھوپیا والی اور خرچے ہمارے ماشاءاللہ یورپ والے, تو ہمارا کوئی میچ ہی نہیں ہے. اس وقت بلومبرگ ایک بڑی ہی ریپیوٹڈ کمپنی آپ کو پتہ ہے جو پوری دنیا اس کو مانتی ہے, اس نے کہا جی پاکستان کے اندر جو دودھ ہے وہ پیرس سے مہنگا ہو چکا ہے. سر المیہ آپ دیکھیے کہ ہمارا دودھ جو ڈیری پروڈیوسنگ ملک ہے اس کا دودھ اس ٹائم پیرس سے مہنگا ہو چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, بلومبرگ کہہ رہا ہے. اتنی شرم نہیں آئی ہماری گورنمنٹ کو, کم از کم ان کارٹلز کو, یہ دودھ والوں کو کہہ دیں کہ اپنے ریٹ کم کرو. یہ کارٹلز جو گاڑیوں کے ریٹ انڈیا کے اندر 8 لاکھ کی گاڑی, پاکستان میں 42 لاکھ کی گاڑی, ان کارٹلز کو کسی طرح نکیل ڈال لیں. اور کئی چیزیں ایسی میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. سیمنٹ کا ریٹ, چائنا سیمنٹ کا آپ انٹرنیٹ پہ گوگل کر لیں اور ہمارے ہاں سیمنٹ کا ریٹ گوگل کر لیجئے. ایسے ایسے کارٹل ہم نے بنائے ہوئے ہیں, پھر ان کو سبسیڈیز دیتے ہیں. شیخ صاحب مجھے آگے چلنا ہے, مجھے بتائیے آخر کب تک یہ ہوگا کیا؟ سر یہ جس طرح چل رہا ہے اس طرح تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا. عوام کے لیے, بیچاروں کے لیے سروائیول ہی بڑی مشکل ہے. نہیں عوام کے لیے سروائیو مشکل ہے, لیکن عوام تو ہم اگر لاہور کو بھی دیکھیں پرسکون نظر آتے ہیں. سر آپ نے وہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ سیلریڈ کلاس ہے. سیلریڈ کلاس اگر نوکری چھوڑ کے آتی ہے تو نوکری سے نکال دیے جائیں گے, پرچے دے دیے جائیں گے. وہ جو آدمی جو ایک کارپینٹر ہے, جو اس قسم کے لوگ ہیں جو ڈیلی کا آپ کا 15 سے 20 ہزار روپیہ چھاپ رہے ہیں, یعنی کہ 3 لاکھ روپے سے اوپر مہینہ, نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں, وہ تو بالکل چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, موٹر سائیکل پہ آتا ہے, کام کرتا ہے, آپ سے 3,000 روپیہ لیتا ہے, نکل جاتا ہے. تو یہ ہمارا المیہ جس کو باقاعدہ ریسرچ پروو کر رہی ہے. بس آپ کیسے دیکھتے ہیں بلوں کی, جو بجلی کی بلوں کی اتنی زیادہ ریٹس ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے. ایک ریڈی والے کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا جی میرا 50,000 روپے بل آ گیا, جس کے گھر میں اے سی وہ کہتا نہیں چلتا, اور جو اے سی چلتے ہیں وہ تو میں کہتا ہوں 40-50 ہزار تو ایک نارمل بل لگ گیا, جو 2-3 سال پہلے 2-3 ہزار 2,500 آتا تھا, آپ کو بھی پتہ ہے. تو یہ آخر کب تک یہ جو سب کچھ ہے
اوور بلنگ علیحدہ ہے، اداروں کی کرپشن علیحدہ ہے، تو یہ عوام کہاں جائیں گے؟ کمر تو ٹوٹ گئی. جی کاشف، بات یہ ہے کہ مجھے اتفاق ایسا ہوا ہے کہ 2014 سے لے کے 17 تک میں وفاقی موصب میں تھا لاہور کے، تو ایز ایڈوائزر کام کر رہا تھا. تو میرے پاس بجلی اور گیس کے کیسز جو ہیں وہ تقریباً ہمارے ٹوٹل کیسز میں سے اس کا 80% وہی ہوتا تھا. اچھا، اس میں جو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں ہماری گفتگو کا شاید اس کا مطلب نہ نکلتا ہو جتنا آپ ایک حقیقی طور پر ایک آدمی کو سامنے دیکھتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں، اس کی شکل دیکھتے ہیں، اس کی حالت دیکھتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کا غریب آدمی زندہ کیسے رہ رہا ہے. اس کی سفرنگ ساتھ ہوتی ہے نا، اس کے چہرے سے یہاں ہوئی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، وہ جو دور تھا نا، اب میں آپ کو وہ دور اس لیے بتا رہا ہوں، وہ دور ایسا دور تھا کہ اس وقت یہ حالات نہیں تھے بجلی کے جو آج ہے. جی ہاں. اچھا، اس میں کیا تھا کہ میں یہ کہا کرتا تھا جی ہاں جی یہ اس سال ان کا بل آ گیا جولائی میں 75,000 روپے. وہ غریب آدمی کہتا جی میرا 3 مرلے گھر ہے، 75,000 بل آیا، میں تو اے سی بھی نہیں چلاتا، میرے لیے خدا کے لیے میں مر جاؤں گا، میرا بل کم کر دیں. تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، وہ ایکشن آتے تھے کیس کے لیے، تو ہم سے کہتے ہیں پچھلے سال کا بل نکال لیں، وہ کتنا پچھلے سال اس سے میچ کر دیں بس کو جو ایکسیس ہے. اچھا، اب تو میچ ہی نہیں ہو سکتا. دی وے دی کنٹینیوس ریز ہے نا جی، اب کانسٹنٹلی چل رہی ہے. وہ میرے خیال میں ویکلی ریز ہے، ویکلی چل رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج 3 روپے ہو گیا، پھر 2 روپے ہو گیا، 4 روپے. اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اب وہ کس طرح کرتے ہوں گے اس کو پچھلے سال سے میچ. امپاسبل. کوئی میرا فارمولا نہیں ہے ہی نہیں، میکینزم ہی نہیں ہے وہ پیچھے کرنے کا. دوسرا کام کیا اندر آج ہو گیا نا جی، جو مرضی کسی کو ڈال دیں. ایگزیکٹلی. دوسرا کام کیا کرتے تھے پھر وہ آگے کیا کہتے تھے؟ کہتے جناب مہربانی فرما کے اس کی 5 قسطیں کر دیں. یہ دیکھیے آپ، یہ میں نے حقائق کاشف اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میری اپنی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے بعض وقت. یار یہ آدمی جس کے بیچارے کے گال پچکے ہوئے ہیں اور بیماری ہیں، بیوی وہ بیمار ہے، کسی بچے بیچارے وہ رل رہے ہیں آ کے، اور وہ کھڑا ہوا ہے کہتا ہے جی میرا 3 مرلے کا گھر ہے اور آپ یہ میرے اتنا بل بنا دیا آ کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے حالات اور آج کی حالات دیکھیے آپ، خوفناک حد تک کنٹراسٹ ہے وہ. اب اس وقت جس طریقے سے بل بڑھ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جی انفلیشن جو آئی ہے پوسٹ بجٹ جو ہمارا فنانس بل آیا ہے 2024-25 کا، اس کے بعد تو میں نہیں سمجھتا کہ انسان کس طرح زندہ، ہاؤ کین دے میک بوتھ ہینڈز میٹ، کس طرح کر سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو بیٹا کہتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کا بل بھی بڑھا دیا انہوں نے، اتنا کر دیا. آپ کسی چیز کو لے، دودھ کو لے، ٹماٹر دیکھو یار کہاں چلا گیا. ابھی آج شام کی بات ہے، کوئی چیز قابو میں نہیں آ رہی. وہ مسئلے بجلی کے بل جو ہیں، بجلی کا بل اگر ادا کرے تو کیا کرے گا آدمی؟ ابھی میڈم مریم صاحبہ کا آج اعلان میں دیکھ رہا ٹی وی کے، انہوں نے کہا یہ 500 یونٹ والے کو ہم شاید سولر انرجی کے لیے کوالیفائی کریں گے یا ان کو دیں گے یا سبسڈی دیتے ہیں، کیا ہوتے ہیں وہ اجلاس کرنا ہے. کہنے کا مقصد ہے دیر شوڈ بی سم ڈراسٹک چینجز. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی 5 سال کی قسطیں ہیں، تو وہ مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ وہ جو 10% ہے وہ اس میں سے شاید وہ 80% دیں، تو باقی اگر قسطیں ہیں تو وہ تو پھر عوام نے ہی دینی ہے نا جی. قلت کیسے ہوتی ہے؟ قلت اسی وقت ہوتی ہے. دیکھیں اب ایک بندہ ہے، اس کا ایک سیلری ہے، اس کو اسے ڈائیورسیفائی کرنا ہے. میں نے کس طرح پیمنٹ کرنی ہے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو، کس طرح میں نے دودھ کا بل ادا کرنا ہے، کس طرح بجلی کا، کس طرح گیس کا، کس طرح بچوں کو پڑھانا ہے. آپ سوچو یار 30-40 ہزار روپے جو ہمارے عام بیچارے کلرک لوگ ہیں، تنخواہ دار لوگ ہیں. میرے بھائی بھی کہتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کی تو کمر ہی توڑ دی ہے اس نے بجٹ نے. اب سوچئے کہ جب وہ لوگ ہوں گے، اب وہ بل دیتے ہیں تو کیا کریں آ کے؟ گرمی ایسی شدت سے کہ آدمی کا، تو یہ معاشی جو عدم استحکام ہے یہ تو بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا جی. اس میں میں سمجھتا ہوں کاشف بھائی کچھ چینج کرنے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ معیشت بھی جسے کہتے ہیں وہ حیرت سے منہ تقریر کریں، کیا حل کیا نکالیں ان کا؟ دیر از نو سولوشن. حضرت صاحب گردشی قرضے جو بتا رہے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا. بہت بڑا مسئلہ. ایک اور مصیبت آپ کو یاد ہوگا، پچھلی رجیم تھی، وزیر کہہ رہے تھے کہ جناب جس محلے میں علاقے میں وہ لوگ بجلی چوری کریں گے وہاں بل زیادہ ڈالیں گے. جو نہیں کرتا اس میں کیا اب وہ لاجک یہ بھی دیتے ہیں جی وہاں لوڈ شیڈنگ کریں گے، حالانکہ جھوٹ بولتے ہیں. اب شہری جو علاقے ہیں، آپ جہاں رہتے ہیں، یہ باقی میرے دوست جہاں رہتے ہیں، جہاں میں رہتا ہوں، وہ سب بل دیتے ہیں، تو وہاں پہ بھی 10-10 گھنٹے لائٹ بھیج دیتے ہیں وہ جی. بالکل دکھ ہوتا ہے. حل صاحب کیا ہو رہا ہے؟ یہ بجلی کے بلوں نے تو عوام کی کمر ہی توڑ دی ہے. ابھی تو شروع ہوا ہے، ابھی تو میرے خیال 8 دن گزرے ہیں نئے جو مالی سال فائنینشیل ایئر ہے، اور اس کے بعد ابھی چیخیں بلند ہیں. یہ آگے کہاں تک حالات جائیں گے؟ کیا بنے گا؟
ہر بندہ جو ہے وہ تو سولر نہیں لگوا سکتا، سولر پہ بھی جو ہے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کاشف صاحب، یہ پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو بجلی اور گیس کے بلوں سے چل رہا ہے، اور اپنا جو بجٹ میں ایک سارا ہے یورپ یہ سارا میں وہ جو ہے ان بجلی اور گیس کے بلوں سے پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں، حالیہ دنوں میں ایک نیپرا نے رپورٹ دی تھی جس میں انہوں نے خود یہ بات ایڈمٹ کی تھی کہ کس طرح جو جتنے بھی ذیلی ادارے ہیں نیپرا کے، کس طرح اوور بلنگ کر رہے ہیں۔ ایک دیکھیں نا، ایک آدمی بجلی چوری کرتا ہے اور وہ جو ہے وہ بیلنس کرنے کے لیے ایک بیچارہ جو بجلی نہیں چوری کر رہا، جس کے گھر میں صرف ایک لائٹ یا پنکھا چل رہا ہے، تو اس کے اوپر اس کا برڈن ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہ سارا جو دیکھیں آپ جتنے بھی یہ بڑے بڑے ادارے ہیں یا جو طاقتور ہے، تو وہ تو ان کو تو یہ پوچھتے نہیں ہیں، صرف یہ بجلی کی حوالے اوور بلنگ نہیں کر رہے۔ اب تو انہوں نے، جیسے آپ ٹریفک والے دیکھتے تھے کہ جیسے چلان کاٹنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، اپنی ایک ٹارگٹ پوری کرنے کے لیے وہ چلان کاٹتے تھے، اب انہوں نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرچے کاٹنے شروع کر دیے ہیں۔ ایسے متعدد ایف آئی آریں کاٹ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسا پروسیجر نہیں ہے، نہ کوئی ایسا میکانزم ہے کہ یہ پتہ کریں کہ اس گھر میں، جس گھر کو یہ اوور بلنگ کرتے ہیں یا ڈیڈکشن بل جو ہے وہ ڈالتے ہیں، تو اس میں یہ کیسے وہ چیک کرتے ہیں کہ اس گھر میں کتنا لوڈ ہے، کتنا بل ڈالا جائے۔ تو نہ تو کوئی یہ فرنسک کے لیے کوئی میٹر ان کے جاتے ہیں کہ وہاں سے پتہ چل سکے یہ میٹر کتنا چلا ہوا ہے۔ تو ایک تو دیکھیں، ایک تو بجلی مہنگی ہے، دوسرا اتنی مس مینجمنٹ ہے اور نااہلی ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے، جس وجہ سے جو ہے عوام بیچاری جو ہے اب ان کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ جب ہم بیوروکریسی کو، ظاہر ہے کرپشن تو ہے بیوروکریسی میں، لیکن یہ ریٹ سلیب ہے یہ تو گورنمنٹ بنا رہی ہے نا جی، اس میں کرپشن کو بھی ایڈ کر دیں تو پھر ظاہر ہے کہ پرسان حال تو کوئی نہیں ہوگا اس کا۔ دیکھیں کاشف صاحب، انہوں نے آپ پچھلے دنوں کیا کیا ہے کہ ایک دفعہ کسی بھی گھر کی جو یونٹ ہے اگر 300 سے اوپر چلے جاتے ہیں تو اس کو وہی سلیبز لگیں گے جو وہ اگر وہ اگلے مہینے جو ہے وہ 300 سے نیچے اس کے یونٹ آتے ہیں، فرض کریں نیکسٹ منتھ میں وہ 100 یونٹ استعمال کرتا ہے، تو پھر اس کو وہ 300 سے اوپر والے جو سلیبز ہیں وہی اس کو لگتے رہیں گے۔ یہ کتنا دیکھیں نا ظلم ہے عوام کے اوپر، اور کتنی ناانصافی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے ہاں جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنے جو اس حوالے سے سارے ناکام ہیں، کوئی مینجمنٹ نہیں ہے کسی ادارے میں، کوئی میرٹ نہیں ہے، اور جتنی اشرافیہ کلاس ہے اور طاقتور حلقے جو ہیں ان کو پوچھتے نہیں ہیں۔ یہ سارا بوجھ جو ہے عوام کے اوپر ہے، ایک عام آدمی کے اوپر ہے، غریب کے اوپر ہے۔ اچھا، میں حال صاحب آگے چلتے ہیں، مجھے یہ بتا دیجئے، مختصر جواب دے دیجئے کہ ہماری عدالتیں جو پولیٹیکل کیسز بھی سنتی ہیں، اور آج کل تو ظاہر ہے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں ماضی میں نہیں ہوا عدالتوں کے ساتھ، یا عدالتیں جو کر رہی ہیں، تو یہ جو ہے پبلک انٹرسٹ کے میٹرز ہیں، اس پہ سپریم کورٹ کو جو ہے سو موٹو نہیں لینا چاہیے تھا۔ دیکھیں یہی تو اصل پبلک انٹرسٹ میٹر ہے، باقی سارے جو اس وقت سپریم کورٹ سن رہی ہے یہ سارے تو پولیٹیکل میٹرز ہیں، اور اپنے آپ کو سپریم کورٹ نے پولیٹیکل میٹرز میں انڈلج کیا ہوا ہے، اور باقی جو پبلک امپورٹنس میٹر ہیں جو کہ اور آپ دیکھ لیں جو بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں لوگوں کے، اور مسنگ پرسن کے حوالے سے کتنے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور بے گناہ سڑ رہے ہیں، تو ان کے میٹر جو ٹیک اپ ہی نہیں ہو رہے۔ ہمارے آپ اگر ریشو نکالیں تو ایک کیس کی جو 15 سے 20 سال ایک کیس پہ لگتے ہیں، اتنی نااہلیت ہے اس ہمارے نظام میں، تو اس پہ کہیں کسی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم ادارہ جو ہے اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، پھر جو ہے دوسرے کے معاملات میں جو ہے مداخلت کرے۔ اب یہ مسئلہ ہے، اور دوسری بات ہے کہ اس میں پارلیمنٹ کا بھی قصور ہے، سیاستدانوں کا قصور ہے، وہ خود جو ہے اپنے معاملات بجائے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے حل کریں، آپس میں سیاستدان جو ہے وہ مسائل کا بیٹھ کے حل کریں، اس کا حل تلاش کریں، وہ کبھی کہیں جاتے ہیں کسی کے دروازے پہ، اور کبھی کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں تو کبھی عدلیہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں بہت سارے مسائل ہیں، اس حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں ایک گرینڈ جو ہے ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور سب کو جو ہے بیٹھ کے اس کا تہیہ کرنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہر ادارہ جو ہے اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرے، اور جو اس کا کام ہے وہ کرے کام۔ آپ اداروں کے ڈومین میں رہنے کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑی پرانی خواہش ہے ہم سب کی۔ بھاری ٹیکس جو لگ گئے ہیں اس وقت، آپ کو پتہ ہے
کہ ابھی تو 1 جولائی کے بعد شروع ہوا ہے کام, ابھی تو آگے چلنا ہے, ابھی تو مہنگائی جو ہے بڑی ہے, اور میرے خیال میں جولائی کے اینڈ تک جو ہے چیخیں نکل آئیں گی سب کی, اور برا حال ہو جائے گا جو میں فورسی کر رہا ہوں. اچھا, یہ آئی ایم ایف کا بنایا ہوا جو بجٹ ہے, جس کو حکمران جو موجودہ ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی پرابلم تھی, آئی ایم ایف نے بجٹ بنایا ہمارا, یہ کیا رنگ لائے گا؟ اور جس قسم کے ٹیکسز لگائے گئے ہیں, کیا کرپٹ ترین بیوروکریسی, میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے ایکسپیرینس ہے کہ یہاں پہ تو ایسے بھی ہم نے لیسکو کے اور دوسرے آفیسرز دیکھے ہیں کہ جو 10,000 ہزار کے جو یونٹس یوز ہوئے ہیں ان کو ختم کر کے, ان کو آر او کے ساتھ مل کر ان کا ریکارڈ غائب کر کے اسی پریمیسز پہ نئے میٹر لگا رہے ہیں. تو کیا کرپٹ بیوروکریسی بھاری ٹیکس وصول کر پائے گی, یا پھر یہ کرپشن کا ایک بہت بڑا راستہ ایک اور کھل جائے گا؟ کاشف بھائی, آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف ون لائنر, یہ جو بجلی چوری ہوتی ہے جس کو لائن لاسز کہتے ہیں, یا پھر جو فری یونٹس بانٹے جاتے ہیں اشرافیہ میں, یہ سارے کا سارا بوجھ بھی مجھ پہ اور آپ پہ پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں پک پاکٹنگ. اگر میرے بھائی ماہر قانون ہے یہ بہتر سمجھتے ہوں گے, قانون کو اس کو کہتا ہے کہ آپ عوام کے ساتھ چوری کر رہے ہیں, ان کی جیب سے زبردستی پیسے نکلوا رہے ہیں. چھوٹا لفظ استعمال کر رہے ہیں جی, مطلب چلیں ان کو کہیں نہ کہیں تو ان کو پکڑنا ہے نا. جی, جب محسن نقوی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ برائی ہے اور ہو رہی ہے, لیکن کوئی بھی اس کو روکنے کو تیار نہیں ہے. آپ ایف آئی اے کے پاس اپنی لے کے چلے جائیں بل, کوئی سننے والا نہیں, کوئی پرسانے حال نہیں. آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو مہنگائی کا سیلاب آیا اور جو آئی ایم ایف کا بجٹ بنا ہے, سر یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ یہ آئی ایم ایف نے بجٹ بنایا, یہ حکومت نے بنایا, یہ حکومت اس کی رسپانسیبل ہے, یہی اس کی جواب دہ ہے. کل کو یہ بہانہ ماریں کہ جی ہمیں آرمی نے کام نہیں کرنے دیا, ہمیں امریکہ نے کام نہیں کرنے دیا, ہمیں اسرائیل نے کام نہیں کرنے دیا, ہمیں بھارت نے کام نہیں کرنے دیا, یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. اگر آپ آ کے سیٹ پہ بیٹھ کے سارے پرکس انجوائے کر رہے ہیں, اگر آپ جی او آر کے اندر نئی سے نئی میسز بنا رہے ہیں, اگر آپ نئے پروٹوکول کر رہے ہیں, صدر زرداری کے لیے اسپاٹ جو ہے گاڑیوں کا اس کو آپ نے 4 ٹائمز بڑھا دیا ہے, ان کے جو باغیچے ہیں ان کے لیے آپ نے بجٹ ٹوائس کر دیا ہے, تو کوئی بہانہ نہیں ہے آپ کے پاس. کہ اگر لاہور کے کمشنر کی گھر کی آرائش کے لیے 39 کروڑ روپیہ آپ سینکشن کر رہے ہیں, یہ تو ایک ایگزامپل ہے سر, آپ گنتے چلے جائیں 39 کروڑ. اور ایک عام آدمی جو اپنا بچہ بیچ کے اس ٹائم کہہ رہے ہیں میرے بچہ کوئی خرید لے اور میرا بجلی کا بل ادا کر دے. آپ یہ وہ حالات ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں جو ایک زمانے میں رشیا میں ہوا کرتے تھے. عوام کا اور اشرافیہ کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ یو ایس ایس آر تباہ ہو کے ٹوٹ گیا, اور اس وقت ان کو بھی بالکل نظر نہیں آتا تھا, وہ بھی کہتے تھے ہم کیا کریں. جب کبھی اشرافیہ گزرتے تھے روڈز بند کر دی جاتی تھی, عوام دور دور کھڑے ہو کے تماشا دیکھا کرتے تھے, اور اس ملک کا دیوالیہ نکل گیا. جہاں پہ آپ نے, ہم اگر پچھلے 3 انقلاب دیکھتے ہیں, انقلاب کی بات نہیں میں کر رہا, تو اس کا محرک جو ہے وہ غربت ہی رہی ہے. سب سے لیٹسٹ جو ہے ایران میں آیا, وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس جو ہے بھوک ننگ سے ڈبل روٹی سے لڑے. سر یہ تو مولا علی کا بھی قول ہے نا کہ غربت کفر ہے, تو اب آپ اس پہ آپ آ جائیے. مطلب یہ رشین انقلاب لے لیں, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ملک کے اندر جو حکومت یہ نہیں پوچھ رہی ہے, دودھ کا پیکٹ 4 مزدور مل کے خریدتے ہیں, 25-30 روپے کا اس کی چائے بناتے ہیں, وہ بیچارے اس کے بعد پھر کام کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ جو لیٹر کا ہے 380 کے 90 روپے کا. سر وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا, بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے مہنگا پیرس ہے, اور پیرس سے بھی مہنگا ہمارے پاکستان میں دودھ مل رہا ہے. تو اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے ملکوں کو, یہ اپنے ممالک کی جو 8 فیکٹریاں ہیں جو کارٹل ہے دودھ بنانے والے, ان کو منع کریں گے یہ ریٹ. یہاں پہ تو صورتحال اتنی گمبھیر ہے کاشف صاحب کہ خالص مل جائے, بے شک مہنگا مل جائے, یہاں پہ خالص والی بات چھوڑ دیجئے آپ. سر اب تو دودھ کیا, ہم کہتے ہیں کہیں پانی مل جائے چائے بنانے کے لیے. شیخ صاحب مجھے ذرا ایک مختصر جواب دے دیجئے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کرپٹ بیوروکریسی جس کو عادت پڑ گئی ہے خود بھی لوٹنے کی, اور سیاستدانوں کو بھی طریقے ماضی میں یہ بتاتے رہے, میں کسی ایک سیاستدان کا نام نہیں لوں گا, یہ ان کو طریقے بھی بتاتے رہے لوٹنے کے, اور ان کو پھر باہر پاکستان سے باہر شفٹ کرنے کے بھی طریقے انہوں نے بتائے. کیا یہ بھاری ٹیکس وصول کر پائیں گے, کہ یا پھر ایک یہ جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ٹیکس کلیکٹر جو محکمے تھے وہ تو خود تو خوشحال ہو گئے لیکن حکومت کو کچھ نہیں گیا. سر یہی اب ہوگا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشرافیہ نے اپنے اوپر تو ٹیکسز نہیں آنے دیے, عوام پہ لگائے ہیں. عوام کی استطاعت اتنی نہیں ہے, یا تو ان کی آپ انکم بڑھا دیتے, پھر آپ ان سے ٹیکس وصول کرتے. انکم میں نے آپ کو بتایا ایتھوپیا والی
کام ہمارے جتنی جو چیزیں مل رہی ہیں وہ اس ٹائم پیرس سے بھی مہنگی ہیں, تو بہت زیادہ ڈفرنس ہے. آپ وہ ٹارگٹ کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے. آپ خوش کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو دکھا دیں گے یہ ہماری رپورٹ ہے, لیکن آپ نے ڈے اینڈ پہ یہی دکھانا ہے اس کے باوجود کہ یہ ملک خسارے میں چلا گیا ہے. اگر خسارے میں جانا ہے تو کم از کم عوام پہ تو احسان کر دیجئے. خدا رہا اس کے بہت سارے طریقے ہیں, لیکن کوئی پروڈنٹ قسم کی ٹیم آگے لے کے آئیں. جس قسم کی ٹیم چلا رہی ہے آئی ریئلی ڈاؤٹ کہ دے کین ڈو اینی تھنگ. جی بھائی صاحب, یہ آپ کو کہ بیوروکریسی میں رہے بھی ہیں, ٹاپ سلوٹ پہ بھی رہے ہیں. بھاری ٹیکسز کی ہم نے جو بات ابھی تک ڈیبیٹ کی ہے اس میں یہ تو سمجھ آ گئی کہ عوام کا جو آنے والا دن جو ہے اس کے لیے مشکل ترین ہوگا, اور یہ ٹیکسز, بجلی کے بل, ٹیکسز اور ان کے روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ پہاڑ جیسی بن چکی ہے. اور یہ میں اللہ تعالیٰ سے میرے دعا ہے کہ یہ حالات جو ہیں کسی اور طرف نہ جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکمران کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف کا بنایا بجٹ ہے, چلیں مان لیتے ہیں اس کا بجٹ ہے, لیکن عوام کدھر گئے؟ جب اپنے جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ ریاست کے بات کرتے ہیں اور اس میں آپ نے جمہور کو جو ہے مائنس کر دیا. تو یہ کرپٹ بیوروکریسی ہے. یہ جو ٹیکس سسٹم لاگو کیا گیا ہے اس کو وصول کر پائے گی یا پھر کرپشن کا ایک راستہ ہی کھلا رہے گا اور ونڈوز کھلیں گی اس کی؟ دیکھیں کاشف, بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے نا وہ بنیادی طور پر یہ ہے, اٹ از ناٹ اے اسکیسٹی آف ریسورسز. یہ ریسورسز کی کمی نہیں ہے, اس بیسیکلی ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے, غیر منصفانہ تقسیم. ہاں, یہ ہمیں کوئی آج ایک دن کا پھل نہیں ملا, یہ 76 سال کا پیدا کردہ پھل ہے. طبقات ہم نے پیدا کر دیے نا. جی ہاں, یہ پک. اچھا, اب یہ بہت مشکل, ابھی آج ہی دیکھیں فائنانس منسٹر کا بیان تھا کہ جناب اگر ہم اسی طرح چلتے رہے اور ریونیو اکٹھا نہ ہوا, ٹیکس ریونیو جتنی کا اس کا پوٹینشیل ہے, تو پھر ہمیں پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. جبکہ ہمارے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری ہوگا. سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ آلریڈی تو وہ گئے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس اگلے اس کے پروگرام کے لیے. جی میں وہ نہیں, مقصد یہ ہے کہ اس وقت ان کا ہے نا تقریباً زیادہ اماؤنٹ کا جو 7-8 ارب کی بات کر رہے ہیں وہ زیادہ کا ہے نا, وہ اسی کو دے آر آئنگ آن دیٹ. لیکن چغزئی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جو حالات ہیں اس میں تو امریکہ کی جو قرارداد ہے اس سے شاید ہمیں وہ نہ ملے. یہ چغزئی صاحب کا بیان پہ ہے, ظاہر ہے کہ وہ اس کی بیک گراؤنڈ کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں وہ. لیکن جو مین کویسچن جو اس وقت وہ یہ ہے کاشف کہ ایک سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا یہ کرپٹ بیوروکریسی جو ہے یہ ٹیکس وصول کر پائے گی. وزیر خزانہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں تاجروں کو جناب اب رشوت نہ دے, رشوت نہ دے, یہ کہا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ گرین چینل بنا تھا, جی ہاں, ایئرپورٹس پہ, ٹھیک ہے نا, اس گرین چینل سے کیا کچھ نہیں ہوا, کیا کچھ باہر جاتا رہا, کیا کچھ آتا رہا, پتہ نہیں آپ. اگر مجھے الاؤ کریں تو ایک لائن ایڈ کر دوں. ہاں جی, میں بڑے باوثوق ذرائع سے مجھے پتہ چلا تھا کہ گوال منڈی کے اور نسبت روڈ کے تمام جو لوگ بیکار لڑکے اس زمانے میں نوجوان تھے وہ گرین چینل سے سامان لے کے آتے تھے, وہ بنا بھی ان کے لیے ہی تھا. اچھا, اب یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم بیوروکریسی کو صرف مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. آپ نے کہا نا کہ بیوروکریسی کو طریقے بتاتی ہے. دیکھیے بات یہ کہ من حیث القوم ہم کرپشن کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اس میں جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی وزیر اگر فرض کریں ایک دیانتدار ہے, ایماندار ہے اور اس کی ایک انٹیگریٹی ہے, سیکرٹری, فیڈرل سیکرٹری کچھ نہیں کر سکتا, اس کی مجال ہے کہ وہ کچھ ہیرا پھیری کرے اس کے طرح. ہمارے ہاں ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ ایف پی آر کے, جو کہ آپ دیکھیں نا ایف پی آر ایک بہت, ہمارا تو ریونیو وہی ہے نا کاشف, کہ وہیں سے پیسہ آتا ہے نا. اگر یہ آنا خدا نہ خواستہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ہاؤسنگ, میں نے ایک مثال دی تھی ایک پروگرام میں کہ ایک ہاؤسنگ اسکیم تھی جہاں پہ کتنے اربوں کا تھا, لیکن وہ بہت چند پیسے دیتے تھے جس پہ ریکارڈ لیا گیا, اس کے بعد ایک دم سے حرکت میں آ گئے وہ طاقتور لوگ اور وہ ریکارڈ واپس چلا گیا. تو پوٹینشیل ہمارے یہاں بہت ہے. اب اس میں آپ مزے کی بات دیکھیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ریوارڈ بھی لیے ہیں اور ابھی 1 مہینہ پہلے ان کو ہٹا دیا گیا ہے, اور ساتھ یہ بھی نوید ہم سن رہے ہیں کہ جناب اس مرتبہ بجٹ بہت اچھا ہوا, ریونیو بہت اکٹھا ہوا. بھئی اگر ریونیو اکٹھا ہوا تو 2 مہینے یا 1 مہینے میں تو نہیں ہوتا نا, وہ تو ایک کنسسٹنٹ پورے 3-4 سمائیوں کی بات ہوتی ہے. تو ہاں, تو ایک تو یہ میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جو ایک پالیسی ہے کہ جو ٹیکس کے افسران کو جس طریقے سے آپ ادھر ادھر کر رہے ہیں, یہ آپ دیکھتے رہے 303 بھی ہوتا رہے, پھر اس کے مشرف صاحب کے دور میں ہزاروں لوگ نکالے گئے, پھر واپس آ گئے. یہ کوئی پالیسی اچھی نہیں ہے.
ہمارے یہاں پاکستان کا مسئلہ مس مینجمنٹ کا ہے، لیک آف مانیٹرنگ کا ہے، لیک آف پالیسی میکنگ کا ہے. ہمارے یہاں ان چیزوں کو ایک لانگر پرسپیکٹو میں بھی نہیں دیکھتے اور شارٹر پرسپیکٹو میں بھی نہیں دیکھتے. دیکھیے ہمارے یہاں بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو غیر تسلسل ہے، یعنی کہ پالیسیز کا اور گورنمنٹ کا لانگ ٹرم پالیسیز کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں دیکھیں نا، اب آپ دیکھ کوئی بھی لیں گورنمنٹ آ جائے ان پالیسیز کو بیسک کاشف اگر چینج نہیں ہونا چاہیے. کاشف اگر کوئی گورنمنٹ 2-3 سال بعد ہٹ جاتی ہے، پورے ٹینور نہیں پورا کر سکتی، مجھے بتائیے نا کہ پھر جب دوسری گورنمنٹ آتی ہے اپنے وہ بیوروکریٹس کو لے یہ آتی. تو ہم دیکھ رہے ہیں تو تماشا. یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے ہمارے یہاں، نام دیا جاتا ہے کہ پاکستان ایوولوشنری ہاں تو میں یہ کہتا ہوں خدا را آپ جو ہے نا انہی افسروں سے کام لیں، ان پہ اپنی نظر رکھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دین والا سونے کا اور شیر کی نظر سے، آپ ان کا خیال کریں، کیپیسٹی بلڈنگ ان کی کریں. کیپیسٹی بلڈنگ کریں ان پہ. لیکن یہ افسروں کو ذلیل کرنا، نکال دینا، فلانا کون سے اس میں بھیج دیا جی، فلانی جگہ بھیج دیا، ان کو ادھر بھیج دیا، کیوں یار آپ دیکھیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں ذرا آگے چلوں. انٹرنل جو اکاؤنٹیبلٹی ہے بیوروکریسی کی، اس جو ماضی میں دیکھتے تھے آپ کو پتہ ہوگا، اب وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. حل صاحب ذرا مختصر سا جواب دے دیجئے. 2 کوسچن رہ گئے. دیکھیے ہمیں جو ہے اس طبقاتی نظام کو بدلنا ہوگا، ہمیں ایک مساوی نظام لانا ہوگا. اور آپ دیکھ لیں کہ بیوروکریسی میں ہم چن کے ایسے کرپٹ لوگ لگاتے ہیں جو ہمیں بھی جو ہے کھلائیں اور خود بھی کھائیں. ایسے بہت سارے ذاتی پسند جی ناپسند جی کے آگے. وہی نہیں، ہم ایسے بہت سارے بیوروکریسی میں ایسے بہت سارے لوگ کمپیٹنٹ اور جو ہے آنیسٹ لوگ ہیں جن کو ہم پوسٹنگ دیتے نہیں ہیں. اور آپ کو پوسٹنگ لینے کے لیے، کوئی بھی عام پوسٹنگ لینے کے لیے، آپ باسط صاحب بتائیں گے کہ ہمیں اس کے لیے بھی پہلے جو ہے بھاری قیمت دینی پڑتی ہے. اگر ایک کوئی بھی آفیسر جو ہے، بیوروکریٹس جو ہے، وہ بھاری قیمت دے کر آتا ہے، معاوضہ دے کر لگتا ہے کسی بھی عام پوسٹ پہ، تو اس نے وہاں سے وہ پیسے پورے کرنے ہوتے ہیں، پھر اس نے اوپر بھی کھلانے ہوتے ہیں. تو ہماری نیت ہی نہیں ٹھیک اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے. ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کو ہم جو ہے جن سے ہم کام لے سکتے ہیں اگر ہماری نیت ٹھیک ہو. ہم جو ہے اس کو یہ ایک ڈسکریمنیشن جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. اور اس میں جتنی بھی سیاستدانوں کی انوالومنٹ جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے وہ کم کی جائے. اور اس حوالے سے ایک کمیٹی جو ہے وہ ایک کمیٹی تشکیل دینی چاہیے کہ جو جتنے بھی جو دیانتدار افیسرز ہیں وہ جو ہے ان کا ایک بایو ڈیٹا اکٹھا کرے اور ان کو جو ہے بڑی سب سے عام پوسٹیں دی جائے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے رپورٹس تو ہوتی ہیں ان کے پاس نا جی، وہ سارے. لیکن بدقسمتی ہے اس پہ امپلیمنٹ کچھ نہیں ہوتا نا. ایک چھوٹی سی بات کر لوں آپ کے، سوری اب انٹرپٹ کروں. ایک دیکھیں نا، اب آپ کے بڑے بڑے شاپنگ پلازے ہیں جو کروڑوں روپے کماتے ہیں مہینے، کروڑوں روپے، اربوں روپے. آپ دیکھیں کہ وہاں جب ان کو کہتے ہیں جی یہاں ایف پی آر کا ایک آدمی کو بٹھا دیں یہاں شام کو، آپ کی سیلری دیکھ لیں کہ کتنی آمدنی ہو رہی ہے، تو ہڑتال ہو جاتی ہے. یعنی جب آپ دیکھیں نا یہ قوت، یہ جنگ ہے تاجر پیشہ لوگوں کے درمیان اور بیوروکریسی، پھر بیوروکریسی ان کے آگے ہار مان لیتی ہے آگے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کمپرومائز ہو جاتا ہے. کمپرومائز. دیکھیں اور اس کے علاوہ کاشف صاحب اس بیوروکریسی کا کوئی احتساب نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک جو ہے بیوروکریٹ جو ہے اس کی ماہانہ تنخواہ جو ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہوتی ہے. آپ اس کا جو ہے لائف سٹائل دیکھ لیں کہ اس کے پاس 10 گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے بنگلے ہوتے ہیں، اور ایون صرف پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بھی ان کی جائیدادیں ہوتی ہیں، وہاں بھی ان کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری جو ہیں دیکھ لیجئے، آپ کے ڈی پی اوز لاہور کے ایس پیز جو ہیں یہ 2 سال سے چینج نہیں ہوئے ہیں. آئی جی صاحب چل رہے ہیں، پرفارمنس کا تو کوئی میٹر رہ ہی نہیں گیا. میرے خیال میں پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ اور خوشامد جو ہے وہ چل رہی ہے اس وقت بیوروکریسی کی. تو پھر ایسے میں کرپٹ، جو میں کرپٹ نہیں کہتا، بیوروکریسی کیسے کرے گی؟ مجھے تو مشکوک لگتا ہے. شیخ صاحب، عمران خان نے بھوک ہڑتال کی دھمکی دے دی، یہ کل پرسوں کی خبر ہے. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کو کل جلسہ نہیں کرنے دیا گیا. ڈپٹی کمشنر نے آن دا آرڈرز آف جج اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو آرڈر دیا تھا، ان کا جو اجازت دی تھی کمشنر صاحب نے کینسل کر دی. اور جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ بڑے شد و مت سے تحریک انصاف نے چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. وہ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں پہلے کہا تھا کہ جسٹس گلزار صاحب کے 5 رکنی بینچ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جی پی ٹی آئی اور عمران خان کا کوئی کیس جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں سنیں گے. لیکن میں بالکل، میرے لیے بہت رسپیکٹ ہے تمام ججز کی، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہوں یا سپریم کورٹ کے ہوں. تو ایسا کیا معاملہ ہے کہ قاضی صاحب پھر ان کے ہر کیس بھی سن رہے ہیں؟ تو آپ سمجھتے ہیں
کہ یہ جو ان کا مطالبہ ہے یہ جائز ہے؟ کیونکہ ہم نے یورپ کی اگر ہسٹری پڑھیں، امریکہ میں دیکھیں، یو کے میں دیکھیں، تو اگر کسی جج کے اوپر عدم اعتماد کیا جاتا ہے تو وہ فوری طور پہ اسٹیپ ڈاؤن کر جاتا ہے. سر کوئک آنسر ٹو یور لاسٹ کوسچن فرسٹ، کہ اگر مختصری قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے تو ان کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ تو بالکل ایک سمجھ لیجئے کہ ایک تھم رول ہے اور جج صاحب کو اس کو فالو کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں مورل کو پیچھے رکھا جاتا ہے اور پھر باقی چیزوں کو آگے کر دیا جاتا ہے، تو وہ تھوڑا سا ایک کلیش آ جاتا ہے. خان صاحب کی بھوک ہڑتال، اگر خان صاحب بھوک ہڑتال پہ جاتے ہیں، ہی ہیز بیکم، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ٹائم پاکستان میں بہت پاپولر لیڈر ہیں اور ان کی بھوک ہڑتال نہ صرف پاکستان میں امپیکٹ کرے گی بلکہ پاکستان سے باہر جو ایکسپیکٹیڈ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی امپیکٹ کرے گی، اور یہ سارے کا سارا معاملہ بہت زیادہ آگے کی طرف چلا جائے گا. آپ نے دیکھا ہے پہلے امریکہ کے اندر ان کی سینٹ نے ایک قرارداد منظور کی، پھر اس کے بعد ان کے ورکنگ گروپ نے، یو این کے ورکنگ گروپ نے قرارداد منظور کی. تو یہ ساری چیزیں دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور خان صاحب کے گوتریس نے بھی، سیکرٹری جنرل نے بھی کہا جی، تو یہ خان صاحب کے حق میں جا رہی ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں ٹرمپ صاحب کے کیا تعلقات تھے خان صاحب سے، اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو پھر تو معاملہ ہی کچھ اور ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاپولیرٹی ویو ہے اس وقت امریکہ میں ٹرمپ کی، اور جس طرح ان کے مباحثے میں آؤٹ کلاس ہوئے بائیڈن صاحب، تو آپ کو کوئی شک ہے کہ وہ نہیں آ رہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ آ جائیں گے، اور وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور خان صاحب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو ہوا اس ٹائم اینٹی اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب بالکل آ جائیں گے. ایک چھوٹی سی عرض کرتا چلوں، پوری دنیا کے اندر طریقہ کار یہ ہے ٹیکس کلیکشن کا کہ آپ 10% ایگریکلچر پہ لگاتے ہیں، ٹورزم کے اوپر جو سروس انڈسٹری ہے اس پہ آپ 40 to 50% کر رہے ہوتے ہیں، اور مینوفیکچر پہ 40 to 50% کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مینوفیکچرنگ تو ہو کوئی نہیں رہی، ٹورزم ہے نہیں، ہم ساری کی ساری ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی ملک سے منگا کے کبھی کسی ملک سے. ایگریکلچر کے اوپر ہم نے ٹیکس ہی نہیں لگایا ہوا. جو میجر سیکٹرز ہیں جن کے اوپر ٹیکس لگنے چاہیے وہ ہمارے ہیں نہیں. ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگوں کے کہ ہم نے عوام کے اوپر ٹیکس لگا دینے ہیں. خدارہ اس چیز کو چینج کریں، اپنی فلسفی کو چینج کریں، دنیا کے ساتھ چلیں، اس کے مطابق ٹیکس لگائیں گے تو آپ کو انکم ہوگی. اگر آپ اس طرح زبردستی لوگوں پہ لگائی جائیں گے، ان پہ آپ 100 پروڈکٹ کے 100% ٹیکس لگا دیں، تب بھی آپ کا ٹارگٹ اچیو نہیں ہونے والا. کہتے ہیں کہ 80% پہ 80,000 پہ چلے گی، یہ آپ کی سٹاک مارکیٹ ہے. سر اسٹاک مارکیٹ از ناٹ اے کرائٹیریا. وہ بتائیں نا آپ. وہاں پہ گیمبل ہوتا ہے. جی، اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ سال کے اندر کتنی گاڑی پاکستان میں بک گئی، کتنا اے سی بک گیا، دیٹ از ناٹ اے بینچ مارک کے اس کے ساتھ آپ آئیڈینٹیفائی کر آپ نے سکیں. دیکھا کہ 90 کی دہائی سے اب تک ہم نے ساگ ڈار کا گورکھ دھندا وہ لفظوں کا سر دیکھا. آپ کے پنکھے بنانے والی کمپنیاں چائنا سے بنا کے لا رہی ہیں، ادھر صرف وہ بیچ رہی ہیں اور اپنا لوگوں کیا لگا ہوا ہے پاکستان کا. اے سی بنانے والے باہر سے، جوتے بنانے والے باہر سے، ادھر تو بانی کچھ نہیں رہا. ایگل تو سراب تو شیخ صاحب مجھے ون لائن آنسر دے دیجئے. حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں جی کہ جی فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو آپ نے ابھی بات کی اس سے ریلیٹڈ ہے، مختصر سا جواب دیں. سر فورن انویسٹمنٹ کسی پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ کے لیے آنی چاہیے نا، یا پھر آپ ٹورزم کا کوئی ایسا چیز لے آئیں. نہ ہمارے یہاں کوئی ایسی چیز ہے، بجلی اتنی مہنگی ہے کہ اس کے اوپر وہ پروڈکشن کر نہیں سکتے، دنیا کے اندر وہ کمپیٹیبل نہیں رہیں گے. اگر ایک آدھ کمپنی آ بھی جاتی ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر کے اندر تو ان کا مارجن ریکارڈنگ جیسا ایبنوکشس ہوگا، جو کہ پاکستانی عوام کو تو کچھ نہیں ملے گا، وہ خود لوٹ لاٹ کے لے جو جائیں گے. باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو گیا پاکستان میں. جی سر معذرت کے ساتھ ہم کیونکہ اپنے آپ کو انسٹیٹیوٹ میں ہم اپنے آپ کو کیونکہ پچھلے 20-25 سالوں میں آگے لے کے جانے کے بجائے نیگیٹو لے کے گئے ہیں، تو واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم بالکل اس ٹائم ڈیفالٹ کے قریب ہی ہیں. بس آپ مختصر سے جواب دیجئے. عمران خان نے بھوک ہڑتال کی سوال تو وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے کہ کیا پاکستان میں انسٹیٹیوشنل جو ہے بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. انسٹیٹیوشن میں بہت سارے ادارے بھی آتے ہیں، اس میں عدلیہ بھی آتی ہے، اس میں بیوروکریسی بھی آتی ہے، اس میں حکومتوں کو بھی شامل کریں نا. یہ کاشف بات آپ کی کافی حد تک درست ہے، کیونکہ یہ منظرنامہ شاید ہمیں کبھی دیکھنے کو پہلے نصیب نہیں ہوا تھا، جو کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ نگران حکومت کے دور میں جب الیکشنز ملتوی ہوئے، الیکشن آئینی طور پر نہیں ہو سکے، چیزیں ایسی ہوتی گئیں، اس کے بعد پھر الیکشن ہوئے، پھر ریگڈ ہوئے، اور اب اس کا منترا چل رہا ہے کہ جناب وہ تو ہے 45 اب اس کرپٹ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے ریسکیو کے لیے جو ہے سپریم کورٹ آ رہے آئینی ادارہ، وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، محترم ججز ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ایک تھوڑی سی بات میں یہاں کہہ دوں کہ ایک تو جو خان صاحب کا جو بھوک ہڑتال کا معاملہ ہے نا،
بات یہ ہے کہ سم اور دی ادر ہم کچھ گزشتہ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، خان صاحب کال بھی دیتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ زیادہ تعداد میں لوگوں کو باہر نہیں نکال سکی. ابھی جو جلسہ ہوا وہ جلسہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر صورت میں کریں گے، پھر وہ کینسل ہوا. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے ایک دھچکا بھی ہے کہ بے شک ٹھیک ہے، آپ لوگ لیکن وہ کہتے ہیں کہ عمر یونس بہت صاحب نے کہا کہ جی ان کے زمانہ نے کہا ایک- کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اجازت نہ ملے تو جلسہ نہیں کرنا. اچھا، اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ میرے ان کا دوست کہنا ہے، میں نے تو اس کہا میں- کہ جو ٹرمپ آ رہے ہیں، دیکھیے ہمیں پی ٹی آئی ہے یا کوئی بھی ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کو باہر کی اس کے اوپر مداخلت پہ یا باہر کی سپورٹ پر نہیں ریلائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہماری انڈیجنس جو ہماری سپورٹ ہے یا انڈیجنس ہماری طاقت ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، جو دیٹ از مور امپورٹنٹ. اگر جب تک عوامی شعور بیدار نہیں ہوگا، عوامی شعور حرکت میں نہیں آئے گا، عوام سڑکوں پر نہیں آئیں گے اور نکلیں گے، اینڈ دس از دا ٹائم، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو اپنے رائٹ حالت کے ہو لیے. گئی ہے. تو اس میں میں ایک تو یہ کہوں گا کہ خان صاحب کی کہہ رہے ہیں کہ ہڑتال ہوگی، بھوک ہڑتال تو ساری دنیا میں ہوگی باتیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ کافی اس معاملے میں مخمصے میں بھی ہیں، پریشان بھی ہیں کہ آخر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، بجٹ بھی ہو رہا ہے اتنا مہنگا، لیکن حکومت کے لیے جو سب سے بڑی خوشکن خبر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آئی ایم ایف کا پیکج دکھا رہے ہیں کہ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ معیشت کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو ہمارا کامن آدمی ہے وہ اتنی بری طرح غربت میں پس رہا ہے کہ شاید ہم جو اشرافیہ ہے Which is وہ very تو big بازار میں majority. جاتی بھی نہیں، وہ تو مارکیٹ میں جاتی نہیں، ان کے گھروں میں پھلیں، چیزیں، سبزیاں، سب چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن جو غریب آدمی، ایک سیلریڈ پیشہ آدمی مارکیٹ میں جاتا ہے، منڈی میں جاتا ہے، جب وہ قیمتوں کے ریٹ پوچھتا ہے تو اس کے بیچارے کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے. یہ ایک میں نے کہا نا ایک ڈیفیسٹ جو ہمارے اس ملک میں آیا ہے، یہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا نتیجہ ہے. آپ نے بڑی اور اچھی بات پہلے کی. 22 خاندان یاد ہے کاشف ہوا کرتے تھے ایوب خان، ایوب آج خان. کتنے ہزار خاندان ہیں، 22 نہیں ہیں، 22 لاکھ خاندان ہیں جو اس ملک میں اس وقت دولت پہ قبضہ ہے، اور جو کروڑوں لوگ جو بیچارے ہیں وہ ویسے محروم جو میں سے بات آپ کر رہے ہیں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہم نے ماضی میں جس خطے میں دیکھی، جس ملک میں دیکھا، وہاں پہ لیکن میں اینڈ آپ میں کو تباہی آئی ہے. صرف یہ کہہ دوں کہ خان صاحب کے لیے جو چیزیں ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی. میرا دس از مائی گٹ فیلنگ کہ ایک تو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں اختلاف ہے بہت زیادہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے جلسے ہو رہے ہیں اس قدر بڑے نہیں ہو رہے زیادہ جتنے کہ ہونے چاہیے. نہیں ہونے، کے پنجاب پی میں کے تو میں ان کا ہونے ہی بہت نہیں بڑا ہے. ان کا ووٹ بینک ہے، لیکن وہ نہیں آ رہا. پنجاب میں ہو نہیں رہے آ کے. یہ ٹھیک ہے کہ عوام میں اگر آپ لوگوں سے پوچھیں، لیکن لوگ جو ہیں میرا خیال ڈسپائٹ دی فیکٹ انفلیشن کا سرج بہت ہو رہا ہے پھر بھی لوگ سڑکوں پر بس نہیں آپ آ ون رہے. لائن آنسر دے دیجئے. ہاں. آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، ہاں. لیکن جو حکومت کی پرفارمنس ہے، جس طریقے سے عوام کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مٹی چاٹنے پر مجبور کر دیا ہے، زندگیاں ان کے لیے پہاڑ جیسی کر دی ہیں، تو اس میں الٹیمیٹ فائدہ تو اپوزیشن کو مل رہا ہے نا جی. وہ ہاں یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک خان صاحب جیل میں ہیں ان کی پاپولیرٹی کا گراف چڑھتا رہے گا. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. حل صاحب، بھوک ہڑتال اسلام آباد میں جلسے کی اجازت کیوں نہیں کرنی دی جا رہی؟ کیونکہ ان کو اجازت تو ہائی کورٹ کے جج جو ہیں ان کے کہنے پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج پہ دی تھی، ڈپٹی کمشنر نے اجازت دی، کمشنر صاحب نے کل رات کو 11 بجے جو ہے 1 بجے ختم کر دی. تو اور اس کے علاوہ یہ مختصر جواب دے دیجئے، تحریک انصاف نے کیٹیگوریکلی کھل کر چیف جسٹس صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور ہمارے دوست شوکت بسرا صاحب بھی آج کہہ رہے تھے. ویسے تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ جسٹس گلزار صاحب نے 5 رکنی بینچ کو ایڈ کرتے ہوئے ان کے اوپر امبارگو لگایا تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی یا عمران خان کے کسی کیس کو آپ نے نہیں سننا. تو پھر یہ کیا ہوا کہ جب یہ چیف جسٹس بنے تو وہ فیصلہ ختم ہو گیا 5 رکنی بینچ کا؟ دیکھیں، کسی بھی سیاسی جماعت کا اس کا آئینی، قانونی اور جمہوری حق ہے کہ وہ اپنا جلسہ کرے، تو یہ اس سے کوئی بھی حق چھین نہیں سکتا. نہ اس کے لیے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کی ضرورت تھی. چلیں وہ بھی حکم آ گیا، اس کے باوجود جو ہے ان کو جو آئینی ان کا حق ہے، قانونی حق ہے اور جمہوری حق ہے وہ پورا نہیں کرنے دیا جا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے حکومت وقت کی طرف سے یہ زیادتی ہے. ایسا تو مارشل لا کے دور میں ہوتا ہے جو ایک اس ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں ہے، لیکن پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اقوام متحدہ یا دوسری جو ورلڈ کی جو تنظیمیں ہیں، اس کے علاوہ ممبر پارلیمنٹس ہیں، وہ ہمیں بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہیں جس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. یہ ظاہر ہے کہ وہی ہیں. تو
تو یہ پاکستان کی نیک نامی تو نہیں مل رہی نا جی؟ دیکھیں اس وقت پاکستان میں عملی طور پہ جمہوریت نہیں ہے، ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، اور اس ملک میں جو ہے عملی طور پہ مارشل لا جو ہے وہ نافذ ہے، یعنی کوئی قانون بھی نہیں ہے اس ملک میں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ عمران خان نے بھوک ہڑتال کی ہے، دیکھیں عمران خان ایک حقیقت ہے، اس کی جماعت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ بات کرنی پڑے گی۔ اس بات کیے بغیر جو ہے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، یہ ملک نہیں چلے گا، نہ یہاں پہ سیاسی استحکام آئے گا۔ اور اس کے حوالے سے جو ہے آپ کو ان کو سمجھنا چاہیے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات جو ہے وہ ناگزیر ہیں، ان کو کرنے چاہیے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ چیف جسٹس صاحب کو علیحدہ ہو جانا چاہیے بینچ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا سے، سوال بینچ۔ دیکھیں اس حوالے سے اگر نہ بھی کوئی فیصلہ ہو، اس حوالے سے تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا کیس ہو اس میں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اگر یہ فیصلہ نہ بھی ہو، کوئی بھی فریق جو ہے وہ آ کے کسی بھی جج پہ اپنا عدم اعتماد جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے لیے اخلاقی طور پہ اس پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس بینچ سے وہ علیحدہ کر لے، تاکہ جو ہے انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے ایک غلطی کی ہے، انہیں کوئی بھی اپنا کیس جو ہے موجودہ چیف جسٹس کے سامنے جو ہے آرگومنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، جب انہیں پتا تھا کہ ہم نے اس وقت جو ہے جب یہ حکومت میں تھے تو ایک ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا تھا، تو وہ ایک پرسنل جو ہے ان کے اندر وہ ایک گرج ہے یا انہوں نے مائنڈ کیا ہوا اس بات کا۔ ٹائم ختم ہو گیا جی۔ کاشف یہ بھی تو کہا کرتے ہیں چیف جسٹس بندیال صاحب بھی تو بیٹھا کرتے تھے ہر اس کے اندر، ان کے بارے میں دیکھیں یہ تو دیکھیں نا، ٹو رانگ ڈز ناٹ میک ون رائٹ، آپ دو غلط جو ہیں وہ ایک ٹھیک نہیں کر سکتے، اگر وہ بیٹھتے تھے تو وہ بھی غلط کرتے تھے، اگر کل کو کوئی اور بیٹھتا ہے یا یہ بیٹھتے ہیں تو وہ بھی غلط۔ صاحب ون لائن آنسر دے دیجئے، آئی ایم ایف کے قرضوں کے بوجھ تلے قوم دب چکی ہے، ان حکمرانوں نے دبا دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موریٹوریم جو ہوتا ہے اور ماضی میں سنگاپور، ہانگ کانگ، سری لنکا نے بھی لیا تھا، کیا اینڈ میں ہمیں موریٹوریم جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ اس عذاب سے نکلیں، ادروائز تو ہم یہ کلیکشن تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ دیکھیے جو ظاہری طور پر مسالانہ کوششیں جو کر رہی ہے نا حکومت، وہ ظاہری طور پر نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر حقیقتاً کریں اور بیٹھ کے مل بیٹھیں سارے اور کچھ چیزوں کو میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں تو شاید ملک اس کرائسس سے نکل جائے۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ ویورز۔ آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے جو ہم پہلے سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جس ملک میں سیاسی استحکام ہوتا ہے، رواداری ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، پولیٹکس تو اپنی جگہ ہے۔ ہم نے ابھی یو کے الیکشنز میں دیکھا، ہارنے والے نے کانگریچولیٹ کیا، اپنی ہار مانی، لیکن پاکستان میں ہر چیز کا انداز نرالا ہے۔ یہاں پہ ہر الیکشنز کے اوپر اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر انگلی اٹھتی رہی ہے، مینڈیٹ چوری ہوتا رہا ہے۔ تو پھر ہم سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ برے معاشی عدم استحکام کا شکار ہیں۔ آنے والے دن جو ہیں بظاہر یہ لگ رہے ہیں کہ حکمرانوں نے اپنی روش نہ بدلی تو پاکستان کے عوام کا جینا محال ہو جائے گا۔ تو اس تناظر میں ریکویسٹ یہی ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ بھی جو پبلک انٹرسٹ کے میٹرز ہیں جن میں بلنگ اور ٹیکسز ہے، اس کے اوپر ان کو جاگنا ہوگا، سو ووٹوز لینے ہوں گے، ادروائز جو طبقاتی تقسیم ہے اور جو گروہوں میں جس طرح عوام بٹے ہوئے ہیں، اس کا جو ہے راکھ کے ڈیر میں ہوئے دبی ہوئی چنگاری کی طرح وہ چنگاری کہیں بھڑک نہ جائے، اور یہ ہمارا جو پاکستان جو قائد اعظم نے بنایا تھا، جو اب پاکستان قائد اعظم کا نہیں ہے، اس کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ ویورز آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔